خاندان بنو امیہ نے، یزید ابن معاویہ نے جس حکومت کی ابتدا کی، اس حکومت کے میں عدل اور انصاف کے لیے یہ دیکھا جاتا تھا کہ مجرم ملزم کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ قبیلے ایسے تھے وہ کچھ بھی کر لیں، قاضی ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا۔ یزید ابن معاویہ کا نظام کیا ہے؟ عدل اور انصاف بکتا ہے۔ اگر وہ ملزم اور مجرم خاندان بنو امیہ کے خلاف ہے، اگر وہ مجرم اور ملزم خاندان بنو امیہ کی بادشاہت میں رکاوٹ ہے، پھر چاہے وہ نواسہ رسول ہی کیوں نہ ہو، زمین پر اس کی زندگی تنگ ہے۔ ذات کو، برادری کو، زبان کو، خاندان کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ یزید کا نظام اور طرز حکمرانی ہے۔ جب یزید نے حکمرانی کا آغاز کیا تو سب سے پہلا کام جو اس نے یہ کیا، ہر اس گورنر اور خلیفہ کو ہٹا دیا گیا جس کا تعلق اس کے خاندان سے نہیں تھا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا، کتنا بھی پاکیزہ، کتنا بھی اہلیت والا کیوں نہ ہو، لیکن جو خاندان بنو امیہ کے ساتھ وفادار نہیں ہے، پھر وہ حکمران اور گورنر بھی نہیں رہ سکتا۔ تعلیم اور تربیت میں یزید نے اور خاندان بنو امیہ نے خطبے میں تبدیلیاں کی، اور خطبے میں یہ بات لازم، یہ جو خطبہ ہم جمعے کا دیتے ہیں نا، یہ خطبے میں یہ بات لازم کی گئی کہ بنو امیہ کے حکمرانوں کی توصیف اور تعریف کی جائے گی، اور خطبے میں انہیں اللہ کا سایہ کہا جائے گا، اور خطبے میں انہیں عدل اور انصاف کی دیوی کہا جائے گا، تاکہ قوم میں یہ بات پھیلے۔ تعلیم اور تربیت میں یہ تبدیلی آئے کہ بھئی جو اللہ نے کہا ہے وہ حق نہیں ہے، نعوذ باللہ، جو بنو امیہ کہتا ہے وہ حق ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سفر میں تھے، کربلا کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک مشہور شاعر کوفہ سے جا رہے تھے مکہ کی طرف، اور حسین ابن علی مکہ سے آ رہے تھے کوفہ کی طرف، راستے میں ایک ہی جگہ رک گئے۔ اس شاعر سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کوفہ والوں کی کیا حالت ہے؟ تو اس شاعر نے جو تبصرہ کیا وہ آج ہم اور آپ ہیں۔ انہوں نے کہا، بھائی کوفہ والوں کی حالت یہ ہے، اے حسین ابن علی، دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ مگر نظام کس کے ساتھ ہے؟ یزید کے ساتھ ہے۔ آج ہماری بھی زبانیں اور دل تو حسین کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا طرز زندگی یزید اور خاندان بنو امیہ ان ظالم غاصب حکمرانوں جیسا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پھر پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نظام کم سے کم ذاتی زندگی میں تو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔